صبر اور سخاوت میں نے حسن کو دی، حلم صبر۔ اب آگے اس کی رعنائیاں آپ دیکھیں گے کہ سخاوت بھی تھی اور صبر بھی تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ، رمضان شریف کی 15 تاریخ کو 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی امام حسن پاک کی۔ حسن اتفاق سے کہ آپ کی ولادت میں اختلاف نہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بلکہ شہادت کے سن میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 49، بعض نے کہا 50، اس کا بھی اختلاف ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس اختلاف کے نام سے آپ گھبرایا نہیں کریں، کوئی روایت ایسی نہیں ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس سے لوگ اختلاف نہ کریں، مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کار یہ کہ جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اکثریت کی رائے یہی ہے کہ آپ کا وصال یا آپ کی شہادت جو وہ 50 ہجری میں ہوئی، ہجرت کے 50ویں سال۔ اور پھر یہ 3 اقوال میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ 28 صفر، 29 صفر اور 5 ربیع الاول، اور علامہ عبد الرحمن جامی کے موقف کے مطابق اوائل ربیع الاول۔ چوتھا قول بھی آ گیا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں۔ فرماتی حضرت اسماء بنت امیس، چونکہ یہ بڑے صاحبزادے مولائے کائنات کے سیدہ پاک کے، یعنی پہلا بچہ تھا سیدہ کے گھر میں، ماہ رمضان شریف میں ولادت ہوئی۔ اسماء کہتی ہیں کہ جب ان کی ولادت کے وقت ان کو میری گود میں دیا گیا تو بچوں پر جو گندگی کا اثر اور خون کا اثر اور رطوبت کا اثر ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز میں نے امام حسن پر نہیں دیکھی۔ وہ پاک تھے، بالکل طیب و طاہر، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہونے والی ہو۔ وہ لوگ گندگی کے ساتھ کیسے آتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرماتی ہے کہ کوئی گندگی اور نجاست نہیں تھی۔ اور خاص بات یہ بھی خاص بات کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے کچھ دنوں تک ماں اس کی نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن سیدہ پاک نے ولادت کے بعد جو ہے وہ نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا، وہ برابر کرتی رہی۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ظہر میں ولادت ہوئی تو عصر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمائی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی۔ کائنات میں خاتون ایسی ہے کہ جس کی ایک وقت کی نماز بھی نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوئی، اور جس کا ایک بھی روزہ نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوا، وہ ذات ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ یہ پاکیزگی ہے اس خاندان والا تبار کی۔ اگر ذہنوں کی ذہنوں کے تقدس میں خلل کا خوف نہ ہوتا تو اس کو بہت واضح طور پہ بتایا جاتا، لیکن وضاحت میں ذہنوں کے تقدس کے کم ہونے کا خیال ہے۔ اور وہ خاندان والا تبار کی شان کا اندازہ انسان اشاروں میں لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبے کیا عطا فرمائے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے کہ دنیا کا کتنا بھی مقدس کہلانے والا انسان پیدا ہوا تو بہرحال وہ نجاست لے کر کے پیدا ہوا۔ یہ کیسا عظیم خاندان ہے میرے نبی کا کہ وہاں ولادت کے وقت بھی نجاست نظر نہیں آتی، جہاں ولادت میں بھی نجاست نہ ہو آخر ان کی طہارت کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئے تو نجاست سے پاک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے اطلاع کرنا، اور جب ولادت کی اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کان میں حضور علیہ السلام نے خود اذان پڑھی۔
فرماتی ہیں کہ جب ان کو پیدائش کے بعد زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا اور سرکار نے فرمایا یہ کپڑا نکالو، میرے بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا آج کے بعد، اور پھر آپ نے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی اور پھر دوسرے کان میں آپ نے تکبیر فرمائی، تکبیر پڑھی، اقامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ منہ میں کھجور لے کر اس کو چبا کر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اس طرح سے گھٹی دی، یعنی وہی حضرت امام حسین کے باب میں جو ہم اور آپ سنتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، اس لیے کہ اس بارے میں آپ نے شاید کربلا سے متعلق جو عنوان تھا اس میں سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا، حدیث میں چھپانے کے الفاظ آئے کہ چھپا کے رکھا تھا، یہ چھپانے کی لذت آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کے لیے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں کہ وہ آئے گا، جیسے مثال کے طور پر ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے کریں، مثال کے طور پر گھر میں مٹھائی آئے اور خوف اس بات کا ہو کہ سارے بچے لوٹ کھا جائیں گے، تو جو موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے پیار ہوتا ہے دل میں، تو دو چار ٹکڑے سب سے چھپا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کو یہ دیں گے، تو یہ چھپانے سے پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہے ان سب میں زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے۔ گھر میں پھل فروٹ آئے ہیں اور یہ ہے کہ سب کھا جائیں گے تو ایک دو اٹھا کر کے چپکے سے چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہے ان سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے۔ قربان جائے کائنات سج چکی تھی، کائنات بن چکی تھی، رانائیاں پورے شباب پر تھی، رانائیاں پورے جوبنوں پر تھی، انسان تو انسان تھے، نام آ گئے، بڑے بڑے نام آئے، خوبصورت خوبصورت نام آئے، حسین و جمیل نام آئے، لیکن اللہ نے ہر دور میں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ کوئی محبوب کا بھی محبوب ہے، وہ زیادہ محبوب ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے یہ نام ظاہر کیے جائیں گے۔ محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، محبوب کا جو پھر اس کے بعد محبوب کی وجہ سے ان کی محبوبیت کا خیال کیا جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی یہ نام، مگر جب یہ زوات دنیا میں آئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا نام حسن رکھیں، تو میں نے نام حسن رکھا۔ کتنی لذت آتی نا نام حسن میں، نام حسن کی لذتی اور ہے، حسن نام رکھا، اور اس کے بعد ابھی نام حسن رکھا تھا کہ جنت سے ہرا کپڑا آیا، ہرا لباس، حضور نے تو سفید میں لپٹا تھا اور پھر ان کو ہرے لباس میں لپیٹ دیا گیا۔ اسی وقت ان کی بھی شہادت کی اطلاع تھی کہ ان کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا انہیں اور زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ پھر امام حسن کا بچپنا گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، مولائے کائنات کی گود میں، حضرت سیدہ کائنات کی گود میں۔ آپ غور فرمائیں، جن کی چوکھٹ پر اگر کسی بچے کو ڈال دیا جائے، یہ وہ آستانے ہیں جن کی چوکھٹ پہ بچوں کو ڈال دیا جائے تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا ہے، جن کی گود میں یہ پلے ہیں، سیدہ کائنات کی گود، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گود عفت کی گود، گود ولایت، خاتم ولایت کی گود، خاتم النبیین کی گود، یعنی کہ شیر بطول ہے، خون علی ہے، لعاب مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ کس طرح ان کے عروج اور ان کے اٹھان میں کن کن چیزوں کو قدرت نے شامل کیا ہے۔ وہ مولائے کائنات، آج میں نے عصر کے بعد جب باب العلم لائبریری کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ مولائے کائنات وہ ہے کہ با کا ترجمہ کرتے رہے رات بھر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عباس کے بیٹے جو بیان ہوا وہ تھوڑا ہے اور جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جو شاگرد لوگ تھے ان کو اتنا دیا، جو خود کے بیٹے ہیں ان کو کتنا دیا،
اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سے لے کر اپنے دور خلافت تک مدینہ منورہ سے کہیں نہیں گئے. تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اپنے دور خلافت تک یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تک سرکار علیہ السلام کے وصال سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک یعنی کم و بیش وہ بنتے ہیں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ. اتنا مولائے کائنات پھر کہیں نہیں گئے سوائے حج کے. آپ مدینہ منورہ کے باہر نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مولائے کائنات کے لیے پورا فوکس جو چیز تھی ان دونوں شہزادوں کی تربیت تھی. ان دونوں کو پڑھانا تھا، ان دونوں کو لکھانا تھا، ان دونوں کو عطا کرنا تھا، ان دونوں کو سنوارنا تھا. یہ تو سورے ہوئے پہلے سے تھے لیکن سونے پر سہاگا کرنا تھا. اس لیے کہ باب مدینۃ العلم جن لوگوں پر خصوصی توجہ دے کر اپنے گھر میں رکھ کر اپنی گود میں رکھ کر جن کی پرورش کریں، جن کی تربیت کریں، جن کو علمی نکات سکھائیں، آپ اندازہ کریں پھر ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا، ان کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. خاتم ولایت یعنی جس کی نظر پیار جس پر نظر پیار کی، ایک نظر پیار کی علی مرتضیٰ کی پڑ جائے وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے. ایک نظر جو ولی بنا دیتی ہے تو 20 سال سے زائد مکمل توجہ دے کر جن کی تربیت کی ہوگی خدا نے ان کو کتنا بلند